بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کرنے والوں کا اجر۔ ایک ایمان افروز کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نہایت نیک، محنتی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا لڑکا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر سادہ تھی مگر آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کمزور کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی اور چھوٹے بہن بھائی اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ احمد دن رات محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا تو کبھی شہر جا کر چھوٹے موٹے کام کر لیتا، مگر اس سب کے باوجود اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا، مگر احمد کبھی شکایت نہ کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اتنی محنت کے باوجود تمہارے حالات نہیں بدلتے، آخر کب تک صبر کرو گے؟ احمد مسکرا کر جواب دیتا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ایک دن احمد کو شہر میں ایک بڑی نوکری کا موقع ملا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کی ماں کا علاج ہو سکے گا، اس کے بہن بھائیوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ وہ دعا کرتا ہوا شہر روانہ ہو گیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جب شہر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ نوکری کسی اور کو دے دی گئی ہے۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، یقیناً اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی۔ وہ واپس گاؤں لوٹ آیا، مگر اس کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرتا رہا۔ چند مہینے گزرے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم دین تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو صبر و شکر کی اہمیت پر بیان دیا۔ احمد بھی وہاں موجود تھا۔ بیان کے بعد وہ عالم دین احمد کے پاس آئے اور اس کے چہرے کی روحانیت دیکھ کر بولے، بیٹا، تمہارے چہرے پر صبر کی روشنی ہے، کیا تم اپنی کہانی بتاؤ گے؟ احمد نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات اور آزمائشیں بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ کیسے ہر حال میں صبر کرتا رہا۔ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم واقعی صبر کرنے والوں میں سے ہو اور اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ چند دن بعد وہی عالم دین احمد کو اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ وہاں انہوں نے احمد کو ایک بڑے تاجر سے ملوایا۔ تاجر کو ایک دیانتدار اور محنتی شخص کی ضرورت تھی۔ احمد کی سچائی اور عاجزی دیکھ کر اس نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اپنی محنت اور ایمانداری سے تاجر کا اعتماد جیتتا گیا۔ چند سالوں میں وہ تاجر کے سب سے قابل اعتماد ساتھی بن گیا۔ تاجر نے نہ صرف احمد کی تنخواہ بڑھائی بلکہ اسے کاروبار میں حصہ بھی دے دیا۔ اب احمد کے حالات بدل چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کا علاج کروایا، اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کا بندوبست کیا اور اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ ایک دن وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے،
ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، مگر آج ہم سمجھ گئے ہیں کہ صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ میرے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے سب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی، مگر ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ صبر اور اللہ پر یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر صرف مشکلات برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ جب انسان ہر حال میں صبر کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے راستے سے کامیابی دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور واقعی جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ نتیجہ، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو پریشان نہ ہوں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار انعامات ہیں۔ یہی صبر ایک عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے، اور یہی صبر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔